الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدري ويسر لي امري واحلل الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. نماز کے چند مسائل اور سن لیں. سجدے کی حالت میں دونوں کوہنیاں یہ ہاتھ پورا زمین پر بچھانا مکروہ تحریمی ہے. اس سے نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے, دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے. اتنا بڑا یہ عمل ہے جس میں سینکڑوں لوگ مصروف ہیں. یہ مسئلے کا علم نہیں ہے, اس لیے جب سجدہ کرتے ہیں بیٹھ جائے. پھر بوڑھوں کے ساتھ بوڑھوں جیسا رہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. کیا کہہ رہا تھا؟ اتنا بڑا مسئلہ ہے جس میں کئی لوگ مصروف ہیں, مسئلے کا علم نہیں نا, تو سجدہ کرتے ہیں تو پورا ہاتھ کو زمین پہ بچھا لیتے ہیں. یہ اس سے نماز مکروہ تحریمی ہے, اس کو ہاتھ کو اٹھانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تھے تو بہت کھلا سجدہ ہوتا تھا. یوں صرف یہ ہاتھ رکھتے تھے بس, کوہنیاں علیحدہ اوپر اور کھل کر, کیونکہ آپ تو امام ہوتے تھے نا, وہاں کوئی ساتھی نہیں ہوتا تھا, تو آپ کھل کر سجدہ فرماتے تنہائی میں بھی. تو سجدہ جتنا کھلا ہو اتنا, یہ عورت کے لیے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو ملا دے رانوں سے. مرد کے لیے کھلا سجدہ ہونا چاہیے. حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تھے تو نیچے سے, آپ کے پیٹ کے نیچے سے کوئی بکری کا بچہ گزر سکتا تھا. یوں اتنا کھلا کوئی آپ کا سجدہ ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ آدمی اہتمام کرے, تھوڑا دھیان رکھے. دیکھو بعض مرتبہ آدمی چاہتا نہیں کہ ایسا کروں, مگر غفلت میں ہو جاتا ہے, بس پتہ نہیں چلتا اس کو کہ میں نے کیا کر لیا. نماز تو گئی نا, غفلت والی نماز تو گئی. ہم مسجد تک آئے بھی اور غلط تھوڑا سا عمل کر دیا, ہمارا سجدہ ختم ہو گیا. بہت اہتمام سے جب نماز پڑھے تو خیال رکھے کہ جب سجدے میں جائے صرف یہ ہاتھ بچھنا چاہیے بس زمین پر, باقی پورا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے. نماز میں ہنسنا بھی مکروہ تحریمی ہے, چاہے آواز سے چاہے بغیر آواز کے. نماز ہنسنے کی جگہ تو نہیں ہے, نماز تو اللہ سے ایک تعلق ہے. اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہے, ادب احترام عظمت ہو. ہنسنا تو کھیل اور غفلت کی علامت ہے. تو نماز میں ہنسا, اس کے بعد غفلت ہو گئی اس کو. دیکھو کبھی انسان ہے بے اختیار ہنسی آ گئی, کوئی چیز ہو گئی ایسی بے اختیار ہنسی آ گئی, چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, نماز تو ٹوٹ جاتی ہے اگر زور سے ہنس گیا. کہا لگا دیا, نماز بھی گئی وضو بھی گیا, اس کو وضو کرنا پڑے گا. کہا نہ ہو تو پھر مسئلہ اور ہے. لیکن نماز میں ایسا ہنسنا جس سے آواز نہ آئے یہ بھی مکروہ تحریمی ہے, اس لیے کہ نماز میں غفلت ہے. غفلت والی نماز اللہ کے وہاں قبول نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنا خشوع کا اہتمام فرمایا, یہاں تک اہتمام فرمایا کہ صحابہ سے کیا فرمایا, بخاری کی روایت ہے کہ تم نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا کرو, صفے سیدھی کیا کرو, رکوع سجدہ اہتمام سے کرو. میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم آگے دیکھتے ہیں نا, آپ پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کا معجزہ ہے, امت کے یہ حال نہیں ہے. بعض علماء عجیب بات لکھی, علامہ قائل نے لکھا ہے بخاری کی شرح میں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھے مبارک کے درمیان میں سوئی کی طرح چھوٹی سی آنکھ اللہ نے رکھی تھی جس میں آپ دیکھ لیتے تھے. اللہ عالم, علامہ بہت بڑے عالم ہے, شارح بخاری ہے, انہوں نے لکھا. نبی ہو, اللہ نے آپ کو معجزہ ضرور عطا فرمایا ہے کہ جیسے آپ آگے سے ایسے آپ پیچھے سے بھی دیکھ لیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا اہتمام. آپ غفلت نہیں کرنا نماز میں. یوں صحابہ سے فرمایا میں تو تمہیں پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہوں, اچھی طرح نماز پڑھنا. تاکید کی کہ نماز میں غفلت نہیں ہونی چاہیے, خشوع خضوع دھیان رکوع سجدہ اہتمام سے ادا ہونا چاہیے. نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا, کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے دھیان سے پڑھ رہا ہے, اللہ کی محبت میں چاہے کہ میں آسمان کو دیکھ لوں, کہا نہیں نماز میں نہیں دیکھنا, نماز میں جگہ کے نیچے بس. آپ نماز کا ادب یہ ہیں. علماء تو لکھتے ہیں نماز کے باہر بھی آدمی دعا کرتا ہے, دعا بھی اوپر نہ اٹھائے, اپنے نظر کو نیچے رکھے بس, نیچے رکھ. یہ ادب ہے, اوپر دیکھنا ادب نہیں ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اوپر دیکھا کرتے تھے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کے انتظار میں کہ کب وحی آ جائے، کب جبرائیل السلام تشریف لے آئے. جب اللہ نے آیت بتا دی نا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پھر آپ نے اوپر دیکھنا چھوڑ دیا. پھر آپ کا اللہ کا حکم ہو گیا آپ نیچے دیکھیے، بس وہی آپ کے پاس آ جایا کرے گی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے تو ہم کون ہیں؟ اس لیے آدمی کو نماز کی حالت میں اوپر دیکھنا بھی مکروہ تحریمی ہے، جس سے آدمی کی نماز واجب الاعادہ دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے. بہت اہتمام کرنا چاہیے. حدیث بخاری کی روایت میں مضمون بھی آیا ہے کہ تم اپنی نظروں کو نیچے رکھو نماز کی حالت میں. پھر آگے تو بہت سخت ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسا مضمون آیا ہے، مجھے یاد ایسا ہی پڑتا ہے بخاری شریف میں، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو بدل دے گا، اچک لے گا. لَتَخْطَفُنَّ أَعْيُنُكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ. اپنی نظروں کو نماز کی حالت میں نیچے رکھو. ادھر ادھر دیکھنا نماز میں بالکل جائز بھی نہیں ہے. تو نماز کے ساتھ کھیل ہے ایک طرح کا. اللہ کا ادب نہیں، اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہے. آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. خلاف ترتیب قرات کرنا. دیکھو نماز، فرض نماز آدمی پڑھ رہا ہے تو ترتیب یہ ہے، پہلے قرب الفلق پڑھے، پھر قرب الناس پڑھے، الحمد للہ پہلے پڑھ لیلا، پھر بعد میں پڑھے گا. تو کوئی آدمی دوسری رکعت میں پہلے رکعت الحمد للہ پڑھے، پھر دوسری میں ویل کلی پڑھنا شروع کر دے. یہ مکروہ تحریمی ہے. جان بوجھ کر فرض نماز میں صورتوں کا الٹا پڑھنا مکروہ تحریم. نفل میں مکروہ تحریمی نہیں ہے. بھول سے مکروہ تحریم نہیں ہے. امام ہے بھول گیا، نماز پڑھ لی کبھی تو ابھی نماز پہلی بار دوسرے میں فوراً پڑھا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، بھول گیا ہے، بھول معاف ہے. لیکن جان بوجھ کر فرض نماز میں نماز کو الٹا قرات کو الٹا پڑھنا، اس سے بھی نماز آدمی کی مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ جو نماز کو الٹا، جو قرات کو الٹا، اس کی نماز بھی الٹی. نماز کو الٹا پڑھے گا نا قرات کو، اس کی نماز بھی الٹی ہے. قرات کو صحیح ترتیب کے ساتھ پڑھنا نماز کے واجبات میں ہے. الٹا پڑھنا عمدن مکروہ تحریمی ہے. ایسا آدمی کو عمل نہیں کرنا چاہیے. بہت اہم مسئلہ ہے، بھی سن لو. اگلی صف میں جگہ خالی ہے، پھر پچھلی صف میں اکیلا آدمی کا کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے. 2-3 ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، دھیان سے سننا، مسئلہ غلط نہیں سمجھنا. پیچھے صف میں 2-3 آدمی کھڑے ہیں، آگے جگہ خالی ہے، پھر کوئی کھڑا ہو گیا تو ٹھیک ہے، چونکہ 1-2 آدمی ہے. لیکن اگلی صف میں جگہ خالی ہے، ابھی گنجائش ہے اور پیچھے کوئی نہیں. کتنے لوگ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں رکعت پانے کی نیت میں کہ رکعت مل جائے، رکعت جائے کوئی بات نہیں، نماز مکروہ تحریمی. رکعت کیا ہوا، تمہاری نماز ہی ختم ہو گئی، رکعت کیا ملی؟ رکعت جائے کوئی بات نہیں، رکعت کا جانا گناہ نہیں ہے، یہاں کھڑا ہونا گناہ ہے. ابو داؤد شریف کی روایت میں مضمون آیا ہے اپنے صفوں کو مکمل کرو. اس میں بہت سخت تاکید آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو اپنے صفوں کو مکمل کرنا اس حالت میں کہ پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف میں اکیلا کھڑا ہونا نمازی کے لیے مکروہ تحریمی اور گناہ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں، بڑے بڑے مسائل ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے. ہم نماز کو ایسے بس پڑھ لیتے ہیں، ہو گیا بس نماز ہو گئی بس. نماز بہت اہتمام سے ادا کرنی چاہیے. مجھے قصہ یاد آ گیا، مکہ معظمہ میں بزرگ رہا کرتے مولانا محب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہار کے تھے. یہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں میں سے تھے، شاید ان کے خلیفہ بھی ہو، مجھے یاد نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک حدیث پڑھی کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور دھیان خشوع خضوع کے ساتھ تکبیر تحریمہ سے سلام تک ایسی نماز پڑھے اور کوئی خیال نہ آئے دنیا کا، اس کے لیے جنت واجب ہے. کہ میں نے کوشش کی، میں نے بہترین عمدہ وضو کیا. ہم تو وضو بھی غلط کرتے ہیں، ہمارا وضو خانے میں بات کرتے لوگ یہاں تک آواز آتی ہے. وضو خانہ کتنا دور ہے یہاں سے؟ میں یہاں سنت پڑھتا ہوں، لوگ پڑھاتا ہوں نماز، وضو خانہ لوگ بات کر رہے ہیں اتنی زور سے کہ یہاں تک آواز آتی ہے. ہمیں تو اس کا احساس ہی نہیں ہے ہم کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. وضو کر رہے ہیں کہ گناہ کر رہے ہیں. پرسوں میں یہاں سنت پڑھ رہا تھا، مغرب کے بعد 2 ساتھی یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، سمجھدار ساتھی، اور پوری سنت میں بات پوری 6 رکعت تک. اتنی مجھے خود تکلیف ہوئی، قریب والوں کو کیا حال ہوتا ہوگا. تو یہ بیٹھ کے بات کرنا کتنا بڑا گناہ ہوا. دن کا کام نہیں ہوا، اتنا بڑا گناہ ہوا کہ اس نے 50-60 مسلیوں کو تکلیف پہنچائی. یہ حرام کام ہے. ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم حرام کام کر رہے ہیں.
وضو کھانے کی بات کرے اتنی زور سے یہاں آوازیں آتی ہیں، نماز پڑھنے کو آزاد، بھائی وضو کر رہا ہے ابھی دعاؤں کا اہتمام کرے، وضو کی دعائیں ہیں، دھیان سے وضو کرے، خضوع کے ساتھ وضو کرے، وہ وضو انوار لاوے گا، وہ وضو گناہوں کو معاف کرواوے گا، ہمارا وضو گناہوں کو معاف نہیں کرواوے گا۔ تو فرمایا کہ میں نے اہتمام کیا کہ پورا دھیان سے وضو کروں اور دھیان سے 2 رکعت پڑھوں، میں نے ایسا کیا اور پوری 2 رکعت پڑھی اور خوش ہوا کہ الحمدللہ میری نماز اللہ چاہے تو مقبول ہوگی، مجھے اللہ اس پر اجر دیں گے۔ فرماتے ہیں میں رات کو سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت ہے، اللہ نے جنت میں داخل کیا اور مجھے اللہ نے ایک حور دی، لیکن حور دونوں آنکھوں سے اندھی۔ میں سوچ رہا تھا اللہ جنت بھی دی اور جنت کی حور بھی دی ہے، آنکھیں نہیں، کیا فائدہ ہے اس کا، اندھی جو۔ میں اٹھ گیا، آنکھ کھلی میری، میں نے حضرت حاجی صاحب اللہ علیہ سے اپنا قصہ بیان کیا۔ حضرت نے فوراً فرمایا لگتا ہے میاں محب اللہ آپ نے نماز آنکھ بند کر کے پڑھی ہوگی۔ فرمایا کہ حضرت ہاں میں آنکھ بند، کہا آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا سنت کے خلاف ہے، تم نے سنت کے خلاف ایک کام کیا نا، تمہیں اللہ نے اجر تو دیا، دیکھو کیسے اجر دیا، تمہاری حور کو اندھی کر دیا۔ ہم روزانہ ہزاروں سنتیں چھوڑتے ہیں، نماز میں ہم کتنے سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، کتنے آداب، کتنے مستحبات، ہمیں خیال نہیں نماز کیسی پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز کیا ہمیں دلواوے گی۔ بہت اہتمام کرو، نماز کو اچھی طرح سیکھو، تھوڑا دھیان کے ساتھ خشوع۔ نماز سے پہلے سنتیں کیوں رکھی ہے اللہ نے؟ نماز سے پہلے آدمی سنتیں پڑھے، کیوں؟ ہم انڈیا کے جھمیلوں سے آئے ہیں نا، سنت پڑھے گا آدمی تھوڑا دھیان خشوع پیدا ہو جائے، اب فرض پڑھے گا تو اور دھیان پیدا ہوگا۔ سنت اس لیے رکھی ہے باقی اللہ نے تاکہ نماز میں دھیان خشوع پیدا ہو، اپنی نمازوں کو بہت اچھی طرح سیکھے۔ اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اور مسائل بھی ہے انشاءاللہ آئندہ۔